اس کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، برکت نہیں ہے، جاب نہیں ہے اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ رزق کیا ہوتا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی تسبیح شیئر کروں گی جس کو پڑھنے سے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، فائنینشیل ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، اور ایک ایسی تسبیح شیئر کروں گی کہ جتنا بھی ہمارا رزق ہے اور اس کے مسئلے ہیں سارے وہ حل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دو ذکر اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ رزق کیا ہے۔ رزق میں ہماری زندگی، ہماری ہیلتھ، ہمارے بچے، مال، دولت، بزنس، جاب، ہر چیز آتی ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے ہمارے لیے، اور اس سے ہمیں زندگی جینے کے لیے آسانی اور خوشی ملتی ہے، وہی ہمارا رزق ہے۔ اور سچ بتائیں، کمنٹ باکس میں جتنے بھی میں نے رزق کے حصے بتائے ہیں، ہم سب میں سے کوئی نہ کوئی ایک مسئلے کی وجہ سے پریشان ہے۔ یا تو میرے پاس پیسہ نہیں ہوگا، یا دولت نہیں ہوگی، یا جاب نہیں ہوگی، بزنس کے مسئلے ہوں گے، گھر میں برکت نہیں ہوگی، اولاد نہیں ہو رہی ہوگی، شادی نہیں ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے، اور گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں رزق کی کمی ہے۔ اگر ہمارا ہیلتھ ایشوز ہے اور کافی لمبے ٹائم سے چل رہا ہے تو یہ بھی ہمارا رزق ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ رزق کو بڑھایا کیسے جائے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہمارا اللہ ہمیں خود رزق بڑھانے کی گارنٹی دے رہا ہے اور ہم اس چیز کو فالو نہیں کر رہے، تو سب سے پہلے تو ہم یہاں پر ہی غلط ہیں۔ جب میں اپنی ہر ایک ویڈیو میں استغفار کے اتنے سارے بینیفٹس بتاتی ہوں، پھر بھی ان چیزوں کو اگنور کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی تصویر شیئر کر رہی ہوں کہ آپ کی زندگی میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، ڈپریشن میں ہیں، اپنی جاب کے مسئلے سے، بزنس کے مسئلے سے، اپنے انٹرویوز کو لے کر، یا آپ نے کوئی ایگزامز دے دیے اور اس میں اچھا رزلٹ چاہتے ہیں، وہ بھی رزق کا حصہ ہے، تو ہم بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ تسبیح ہے جو بھی آپ نے اسکرین کے اوپر دیکھی ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والے اور رکھنے والے، میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں، تجھ سے تیری رحمت کے ذریعے مدد مانگتی ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے نام ہیں، یا حیو یا قیوم، زندہ اور قائم رہنے والے، ٹھیک ہے، برحمتک استغیث، کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رحمت کے ذریعے سے مدد کا سوال کرتی ہوں، اور جو بھی پریشانی ہو، تنگ دستی ہو، رزق کی پریشانی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں۔ یہ بہت پاورفل عمل ہے، اور یہ مجھے خود جنہوں نے بتایا تھا، ابھی ان کی ایج 80+ ہے، اور انہوں نے مجھے پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طریقے سے بتایا کہ میں فجر کے نماز کے بعد 5 تسبیح روزانہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یہ پڑھوں۔ اس کا ٹائم انہوں نے مجھے فجر کی نماز کے بعد بتایا ہے، اور 5 تسبیح مکمل کرنی ہے، اول اور آخر 11 بار درود ابراہیم کے ساتھ۔ شروع میں 11 بار درود پاک پڑھا، پھر 5 تسبیح پڑھی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اور پھر لاسٹ میں 11 بار درود شریف پڑھی۔ میں یہاں پہ لکھ بھی دیتی ہوں۔ شروع میں درود شریف پڑھنا ہے، پھر 500 ٹائمز یعنی کہ 5 تسبیح دعا پڑھنی ہے، پھر 11 ٹائمز آپ نے پھر سے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اس کو فجر کی نماز میں ہی کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ کہیں گے اب کر لیں، آپ کی مرضی، آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مجھے فجر میں بتایا گیا تھا تو میں نے فجر میں پڑھا ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بہت آسان ہے، اور بہت جلدی اس کی تسبیح ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے یہ ذکر پڑھنا ہے۔ دوسرا کہ ہمارا رزق کیوں کم ہو جاتا ہے، ہمیں جاب نہیں مل رہی، ہمارے گھر میں فائنینشیل ایشو چل رہا ہے، بہت مسئلے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اگر رزق کا کوئی بھی حصہ، چاہے آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، بزنس کا مسئلہ ہے، دولت نہیں ہے، آپ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہیں، پریشان ہیں، اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر استغفار ضرور کریں۔ جب ہمارے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو ہمارا رزق آٹومیٹکلی کم ہو جاتا ہے، اور جب ہمارا رزق بڑھتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ دیکھنا کہ اس کے گناہ بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سامنے والا گناہ گار ہے، لیکن اللہ پاک کی نظر میں وہ گناہ گار نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ سے روز اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو گناہوں کی توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا ہے جو انسان جان بوجھ کر گناہ کرے گا تو میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اس لیے ہمیں جان بوجھ کر کبھی گناہ نہیں کرنے چاہیے۔
کہ اللہ سے معافی بعد میں مانگ لیں گے. اگر آپ سے انجانے میں ہو گیا تو کوئی بات نہیں. اب بات کرتے ہیں دوسرے اس ذکر کی جو آپ کے رزق کو بڑھاتا ہے اور آپ کے گناہوں کو کم کرتا ہے یا پھر ختم کر دیتا ہے. وہ استغفار ہے. اور استغفار کی برکتیں پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں، پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ استغفار کرنے سے آپ کی مغفرت ہوتی ہے، استغفار کرنے سے آپ کو دولت سے نوازا جاتا ہے، استغفار کرنے سے آپ کو اولاد عطا کی جاتی ہے، استغفار کرنے سے میاں اور بیوی میں محبت پیدا ہوتی ہے، استغفار کرنے سے آپ کی مغفرت فرما دی جاتی ہے، اور استغفار کر کے توبہ کرنے سے اللہ پاک آپ سے خوش ہوتے ہیں، اللہ پاک آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو استغفار کرنے کا جو معمول ہے اسے چلتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنے کا معمول بنا سکتے ہیں. آپ گھر سے باہر جاتے ہوئے ٹریول میں ہر وقت استغفار کرتے رہیں. تو استغفار کرنے والوں سے میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ استغفار کریں تو توبہ کی نیت سے کیا کریں کہ اللہ میری غلطی تو مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے. جب اللہ پاک آپ کو معاف کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا رزق بھی بڑھا دیا جائے گا. اچھا، مجھے ایک کمنٹ ریسیو ہوا تھا جس میں یہ باجی لکھتی ہیں، میرے لیے خاص دعا کر دیجئے پلیز، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں. نہ میرے پاس اپنا گھر ہے، نہ روزی روزگار ہے، نہ جاب ہے، نہ بچوں کی ایجوکیشن کے لیے پیسے ہیں، نہ ہیلتھ ٹھیک رہتی ہے. جادو والوں نے پریشان کیا، جادو اور بلاؤں نے پریشان کیا ہوا ہے. پلیز میرے سارے معاملاتوں کے لیے دعا کیجیے. سب سے پہلے تو اللہ پاک آپ کی بہت زیادہ مدد کریں، آپ کی پریشانیاں دور کر دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وسیع اور حلال رزق عطا فرمائے. اللہ آپ کا گھر بھی بنائے، اللہ آپ کی اولاد کا بھی انتظام کروا دے کہ فیس وہاں سے آپ پے کر دیا کریں. تو بھائی دیکھو، جب ہم اتنی سارے مسئلوں سے، اتنی سارے پریشانیوں سے ایک ہی ساتھ جھوج رہے ہوں، لڑ رہے ہوں، تو استغفار ضرور کرو. اور اگر آپ کو گارنٹیڈ کنفرم ہے آپ کو، تو آپ سورہ بقرہ ڈیلی پڑھنے کا معمول بنا لیں. جتنے بھی لوگ جادو سے، جن سے، ان سب چیزوں سے پریشان ہیں، سورہ بقرہ اب آپ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ سورہ بقرہ پڑھنا بہت آسان ہے. آپ نے سورہ بقرہ ڈیلی تلاوت کرنی ہے، چاہے آپ 2 پیج پڑھیں، 4 پیج پڑھیں، 6 پیج پڑھیں، 10 دن میں ایک پوری کریں، یا پھر آپ 3 دن میں ایک پوری کریں. اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک ہی دن میں پوری کرنی ہے. دھیرے 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 آپ کو عادت پڑ جاتی ہے. تو ایک تو سورہ بقرہ پڑھیں اور استغفار کریں. اور اگر آپ لوگ بھی ان میں سے کسی پریشانی سے مبتلا ہیں تو میری بتائی ہوئی تسبیح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث صرف کچھ دن پڑھ لیں. یہ دن آپ خود کاؤنٹ کریں کہ میں نے 30 ڈیز پڑھنی ہے، 40 ڈیز پڑھنی ہے، یا میں نے 3 منتھس کرنی ہے، 6 منتھ کرنی ہے. جتنا پڑھو گے اتنا فائدہ ہے، کیونکہ یا حی یا قیوم اللہ تعالیٰ کے نام ہے. اس کے بعد آپ اس کی رحمت کے ذریعے سے مدد مانگ رہے ہیں. اپنا وہ کام جو نہیں ہو رہا، اپنا وہ کام جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، وہ بس ذہن میں رکھیں اور یہ تسبیح پڑھتے رہیں. اس کے بعد استغفار کریں. جتنا آپ استغفار کریں گے، یہ استغفار آپ کے گناہوں کو دھوتا رہتا ہے، ختم کرتا رہتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کے لیے اتنا ہی فائدہ ہوگا. تو کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے اللہ تعالیٰ پر یقین کرو، توکل رکھو. انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی.